نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہادت حسین کی خبر تھی، صحیح بخاری کے اندر موجود۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت غم سے روئے، صحیح احادیث کے اندر موجود۔ اب غم حسین پر رونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ غم حسین منانا سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس ایک موقع پر ہی روئے اور صرف شہادت حسین کی خبر پر نہیں روئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بھی رو رہے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بھی رو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہادت حسین کی خبر تھی، صحیح بخاری کے اندر موجود۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت غم سے روئے، صحیح احادیث کے اندر موجود۔ اب غم حسین پر رونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ غم حسین منانا سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت سی چیزوں کو کھول کے رکھ دیا۔ خود اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، غیب کی خبروں پر کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنے بھیجے ہوئے میں سے، یا اپنے بھیجنے والے کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یا ہم کہتے ہیں خواب کے ذریعے سے، بہت سے آئندہ حالات کی آگاہی دے دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، ایک بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خواب میں آئندہ 14 سال کے حالات دکھا رہے ہیں۔ تو غیب کی خبر اس طریقے سے ہونا، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ تو غیب کی خبر بذریعہ عالم الغیب کے معلوم ہو جانا، اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس میں شک یا شبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا، بتلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے شہید کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم سے رو رہے ہیں، جی بالکل۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک موقع پر ہی روئے، یا آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے تب بھی آپ روئے ہیں، یا آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تب بھی آپ رو رہے ہیں؟ تو اگر رونے کی حد تک بات کی جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت غم سے روئے ہیں اور صرف شہادت حسین کی خبر پر نہیں روئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ بھی رو رہے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بھی رو رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی ان آنکھوں کو چھو نہ سکے گا۔ کون سی آنکھوں کو؟ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی ہو، اور ایک وہ جس سے اللہ کے ڈر اور خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا۔ رونا مطلوب شریعت ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا، غلو کرنا، اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آخر میں اہل کتاب کو کس بات سے منع کیا؟ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ دین میں غلو کیا ہے؟ کہ کسی کی محبت میں اتنا بڑھ جانا کہ اس کو الہ بنا دینا، یہ افراد کی حد ہے۔ اور تفرید کی حد یہ ہے کہ قتل پہ در پہ ہو گئے، جا کے پھانسی پہ چڑھانے کے ارادے کر دیے اور پکڑ بھی لیا، یہ الگ بات۔ مارنے والے سے بچانے والا وہ زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو جناب، رونے سے کوئی منع نہیں کرتا، منع کیا جاتا ہے کس سے؟ نوح سے۔ منع کیا جاتا ہے کس چیز سے؟ اپنے چہروں پر مارنے سے، گریبان پھاڑنے سے، مرثیہ گانے سے، اونچی اونچی آواز میں واویلے کرنے سے، ایسی باتیں کہنے سے کہ بسا اوقات وہ شرکی الفاظ ہو جاتے ہیں، اس چیز سے منع کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد اکابر صحابہ اکرام موجود ہیں۔ کیا کسی نے اس طرح کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اپنے کسی عزیز و اقارب پر کیا؟ چلیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ہوتی ہے، اکابر صحابہ موجود اور ان کے بعد بھی موجود، کیا پھر کسی نے ایسا کیا؟ تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین میں سے غم کی یہ صورت کسی نے اپنائی؟ قرآن تو کہہ رہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، پہلی آیت میں اللہ فرما رہے سورہ آل عمران کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، ان کو
مردہ نہ کہو بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیے جا رہے ہیں، اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جو ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ فضل کا لفظ عموماً قرآن مجید میں رزق کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل سے اللہ ان کو جو رزق عطا فرما رہے، فرحین، اس پہ وہ خوش ہیں، وہ خوش ہیں، اور ہم غم منا رہے ہیں، وہ خوش ہیں، ہم سینے پیٹ رہے ہیں، وہ خوش ہیں، ہم گریبان پھاڑ رہے ہیں، وہ خوش ہیں، ہم اپنے چہرے پیٹ رہے ہیں، وہ خوش ہیں، ہم دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں، وہ خوش ہیں، ہم مرثیے گا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر شریعت کا مزاج غم مٹانے کا ہے، غم بڑھانے کا نہیں ہے، اس لیے جو شخص جنازے کے اندر آ گیا اس کو تعزیت کے لیے آنے کا نہیں کہا، جو جنازے میں آنا چاہتا تھا، خبر لیٹ پہنچی یا جگہ دور تھی پھر آ گیا، اس کے لیے تعزیت کے لیے جانے کا حکم ہے، اور وہ بھی ایک بار، بار بار نہیں، غم بڑھانے کا نہیں، غم مٹانے کا، اور وہاں جا کے بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ عمل کرنا ہے، اس کی دلجوئی کرنی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اس کو جو اس کا فوت ہو گیا اس کے نہ ہونے سے جو ان برکات سے وہ محروم ہو گیا، والدین کی دعا سے، وہ دعاؤں کو کیسے لے سکتا ہے، وہ اس کو بتا دیا جائے، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ تمہاری والد کی جو برکات زندگی میں تھیں ان کی وفات کے بعد بھی ان برکات تمہیں حاصل رہیں گی اگر تم ان پہ عمل کرتے رہے۔ اس کے لیے تو شریعت غم مٹانے کا درس دے رہی ہے، غم بڑھانے کا درس نہیں دے رہی ہے۔ قرآن میں جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کی باتوں سے جب دل میں تنگی محسوس کرتے، اللہ وہی بھیج دیتے، اور قرآن کے نازل کرنے کا تو اللہ خود مقصد بیان کر رہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو دلجوئی کے لیے جانے کا کہا، غم کو بڑھانے کے لیے جانے کا بالکل بھی نہیں کہا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5334، باب المیت کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوگ منانے کا حکم دیا، کس کو؟ اس عورت کو کہ جس کا خاوند مر جائے۔ باقی فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ کرے۔ ہاں، عورت بیوہ اپنی عدت تک، کیسے؟ اگر وہ پیٹ سے تھی، بچے والی تھی، بچہ جننے تک اس کی عدت ہے، وہ سوگ کرے گی۔ اگر وہ ایسی نہیں تھی تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اس کے اندر وہ سوگ کرے گی۔ اور سوگ کیا کرے گی؟ کوئی بھی چیز جس کو ہم میک اپ، زینت و آرائش کہتے ہیں، وہ نہیں کرے گی، تیل نہیں لگائے گی، اور خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، مہندی نہیں لگائے گی۔ آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو جتنے میک اپ کے اسباب ہیں ان کو اختیار نہیں کرے گی۔ باقی صاف کپڑے کے پہننے سے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ ان دنوں میں خاص طور پہ صرف سفید، صرف کالا لباس پہننا، ایسا کرنے کا نہیں کہا۔ جہاں تک پردے کی بات ہے، وہ تو خاوند کے زندگی میں بھی لوگوں سے پردہ کرنا تھا، مرنے کے بعد بھی کرنا ہے، وہ تو بحث کے قابل بات ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہم لوگوں نے اب اس کو بیوہ ہونے کے بعد تو بالکل ہی اس پہ پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ خاوند کی زندگی میں شریعت نے جن لوگوں سے پردہ کرنے کا کہا تھا، مرنے کے بعد بھی ان سے پردہ کرنا ہے۔ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے، فلا تخضعن بالقول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم کیا کہ جب کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے، کوئی آواز دیتا ہے، نرمی سے بات نہیں کرو، ایسے لہجے میں بات کرو کہ دوبارہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں دروازے پر نہ آئے۔ حکم ان کو دیا، اور مخاطب ہم سارے کے سارے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر تو آپ اپنے آپ کو عورت کہتے ہیں تو پھر 3 دن سے زیادہ آپ کے لیے حکم ہے، آپ کرتے رہیں سوگ، اور سوگ بھی وہ والا کہا، نوحہ کرنے کا نہیں کہا۔ لہذا اس سوگ کو سنت رسول کہنا، اس غم کو، غم حسین کو سنت رسول کہنا سراسر ظاہر کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اگر یہ چیز کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے کرتے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوگ کا کہا، تو 2 ہجری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 10 ہجری 8 سال اس کے بعد ہے۔ کتنے سال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے ان مواقع پر آپ نے سوگ کیا یا کروایا، نوحہ کیا یا کروایا؟ لہذا غم کرنا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر درد بھی ہو، دکھ بھی ہو، تکلیف بھی ہو، اور آنکھ نہ ٹپکے؟ جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ غم بڑھے گا، آنکھ سے آنسو دکھ لیں گے اس کے اظہار کے لیے، یہاں تک شریعت میں منع نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ حدیث میں تو رونے کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ کے ڈر سے رو، کہ یہ آخرت میں جہنم کی آگ کو بجھانے والے آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں۔ امت میں سے کیا چیز نہیں جائے گی؟ ایک تانے دینا، حسب و نسب پر ایک دوسرے کو تان کرنا، اور دوسرا نوحہ کرنا۔ یہ جہالت کی باتیں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، شاید میری امت میں بھی ہوں گی۔ تو اگر ہاں اپنے آپ کو جاہلوں میں شمار کر رہے ہیں تو نوحہ کریں، غم حسین منع نہیں، لیکن جو کام شریعت نے جس کا کرنے کا حکم دیا، جتنی اس کی لمٹ بتا دی، جتنی حد مقرر کر دی، اس سے باہر جائیں گے، یہ غلو فی الدین آتا ہے، اور غلو فی الدین سے قرآن نے بھی منع کیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اتباع میں دونوں چیزیں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا، دونوں چیزیں ہیں۔ صرف محبت
قابل قبول نہیں، صرف اطاعت، منافقین اطاعت کرتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے، جہاد میں بھی ساتھ جاتے تھے، صرف اطاعت بھی قابل قبول نہیں، صرف محبت بھی قابل قبول نہیں، دونوں چیزیں ملا کر ہوں گی تب یہ نام آتا ہے اتباع کا، اور جو اتباع کرے گا، قابل اتباع کرے گا، وہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ باقی میرے اور آپ جیسے کئی آئے، کئی گئے، کئی غلط تعبیریں کرنے والے آئے، کئی رونے پیٹنے والے آئے، یہ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ اگر یہ ذریعہ نجات ہوتا، صحابہ کرام ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین مبارکہ پر عمل کرنے والے تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، وہ ہمیں سینہ پیٹتے ہوئے نظر آتے، وہ ہمیں ماتم حسین کرتے ہوئے نظر آتے۔ تابعین جنہوں نے صحابہ سے صحبت پائی اور تابعی بنے، پھر جو ان کی وجہ سے میرے تبع تابعین بنے، وہ زیادہ روتے پیٹتے ہوئے نظر آتے۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے عذرا تفنن ایک بات میں نے جو پہلے ذکر کی، اگر آپ اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہیں تو کیجئے، تاریخ اوراق کو الٹا کر دیکھیے، غم حسین سب سے پہلے کرنے والے مرد تھے یا عورتیں تھیں؟ جی ہاں، ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کس نے سب سے پہلے غم حسین منایا، کس کے کہنے پر منایا، اور کرنے والے کون تھے۔ ضرور دیکھیے گا تاریخ اوراق کو الٹا کر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔